بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید، حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستو پھر مبارک، ہر روز اللہ کرے میں آپ کو مبارک دیتا رہوں۔ جو ایس سی او پاکستان میں ہو رہی تھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ مہمان بھی آئے، خیر سے آئے، خیر سے چلے بھی گئے۔ دشمن جس نے اس ملک کو گڑھے میں پھینکا تھا، اس کی بڑی کوشش رہی کہ ہم گڑھے سے نہ نکل سکے۔ دوستو باتیں کچھ کرتے ہیں لیکن اینڈ پہ میں ایک ڈبل سٹوری لگاؤں گا۔ ڈبل سٹوری کیسے؟ دیکھنے کے لیے بھی ہے اور سننے کے لیے بھی ہے۔ سننا الگ ہے، دیکھنا الگ ہے۔ مطلب ایک ٹکٹ میں دو مزے، یا ایک وقت میں ہم دو انفارمیشن کلیکٹ کر لیں گے۔ تو اس لیے میں نے اس طرح بنائی ہے کہ ایک ٹکٹ میں دو مزے لیں آپ، دیکھیں الگ اور سنیں الگ۔ وہ اینڈ پہ لگاؤں گا۔ اب ہم بات کریں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے کیا روز ڈیلی جنگیں لڑنی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے اندرونی اور بیرونی لوگوں سے کیا روزانہ ہر وقت حالت جنگ میں رہنا ہے، یہ جنگوں کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری اتنی بہت بڑی ہم طاقت نہیں ہے کہ ہم اتنا ہی بڑی جنگ لڑ سکیں، لیکن پھر بھی ہمیں کچھ تو حکمت عملی کرنی چاہیے، کچھ تو ہمیں اپنے قانون کا استعمال کرنا چاہیے، آئین کا استعمال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ زیادہ وہ نہ کریں جو غلط کام ہے، یا آئین سے باہر ہو جائیں، آپ کے وہ دائرے سے باہر نکل جائیں، قانون کے دائرے سے باہر نکل جائیں، نہ کریں۔ لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں جو کوئی آ جائے اس کو باہر بھی نہیں نکلنے دیں۔ اب یہ بچے ہمارے وہ زخمی ہو رہے ہیں۔ سمپل سی بات ہے کہ ایک وقوع ہوا ہی نہیں ہے، ایک وقوع کو ثابت ہی نہیں کر پا رہا کوئی، اس کا کوئی مدعا لے کوئی ہے ہی نہیں۔ مدعا لے تھا جس پہ الزام لگا تھا، اس کو ہم اریسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی داؤ جی ثبوت دو، اس کے خلاف اس کو پھانسی لگا دیں۔ ثبوت نہیں کو دے رہا۔ یہ وہی کام ہے کہ آپ اس سے سوال پوچھتے تھے کہ وہ سوال کا جواب دینا پسند نہیں کرتا تھا، ملک پہ چڑھ جاتا تھا۔ ثبوت نہیں دے رہے، ملک پہ چڑھ گئے ہیں۔ نعرہ کیا آزادی، حقیقی آزادی والا وہی۔ تو یہ وہی پرانے دشمن ہے، کوئی نئی باتیں نہیں ہے۔ قانون کا شکنجہ، قانون کو سختی جتنی بھی کرے یہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس مدعا ہی نہیں ہے ڈالنے کے لیے۔ بجائے اس کے کہ ہم پھر بھی تھوڑا بہت تماشا بنائیں، میرے خیال سے یہ جو بچے نہیں ہیں، یہ بچے کھچے ہیں۔ بچے کالجز کے بچے، اگر ان کو اتنی عقل نہیں نہ آ رہی تو ان کو ڈنڈے پڑنے چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر ان کو اتنی عقل نہیں آ رہی کہ ہمارے پاس سامنے کچھ چیز نہیں پڑی تو ہم شور کر رہے ہیں، تو ان کو ڈنڈے پڑنے چاہیے۔ تو باقی جو انتشاری ہیں، اب ہمارے ہاتھ میں بڑی بڑی چیزیں اللہ پاک نے دی ان دنوں میں۔ ہمارے پاس ملک دشمن دوست ملک چل کے آئے، دشمن ملک کی بدال نکلی۔ ہمارے پاس کالے الگ ہو گئے، سفید الگ ہو گئے، ملک دشمن ہے وہ الگ ہو گئے، ملک کے دوست الگ ہو گئے۔ ہمارے ملک میں اللہ پاک میں تھوڑے دنوں میں بہت کچھ دیا، ہم نے فائدہ نہیں اٹھانا۔ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے، ہمیں پھل فروٹ موسم معدنیات سب کچھ دینی ہے، ہم نے فائدہ نہیں اٹھانا۔ ہم نے مانگ کے لے لینا ہے، منگتے ہو گئے ہم، اپنی جو اللہ کی دی نعمتیں ہیں اس میں سے نہیں ہم نے کھانا۔ یہ عادی طور پہ پاکستانی ہم ایسے ہو چکے ہیں۔ جو ہمارے قانون کے دائرے میں آتے ہیں ان کو آپ چھوڑیں، اور جو شک و شبہات والے ہوں کیسز ان کو آپ کریں۔ کیوں؟ آپ بے فکر ہو، جب آپ کو پتہ ہے کہ بھی اس کا کوئی یہ وقوع نہیں ہوا، آپ کو پتہ ہے شرارت ہے، آپ کے پاس ٹھوس ثبوت ہے۔ کل مریم نواز صاحبہ بھی کہہ رہی تھی ان کے پاس ٹھوس ثبوت ہے، تو پھر کیوں الاؤ کیا ہوا ہے جی آپ نے؟ یہ آئین اور قانون آپ کو اجازت دیتا ہے اس کو روکنے کا۔ ان کو ریسٹ کریں، ان کو کہیں ٹھیک ہے جی، اگر آپ کا پرچہ ہم کاٹتے ہیں، اگر وقوع نہ ہوا تو وہی پرچہ آپ کے اوپر ہے، آ جائیں ادھر شور کرنے کے بجائے ادھر کٹوا لیں پرچہ، آگے آئیں، اب جو کہتے ہیں ہم لکھ دیتے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی لکھیں گے کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر یہی پرچہ آپ کے اوپر ہو جائے گا۔ تو دیکھو کیسے عقل آتی ہے ان کی۔ امی ابو دیکھیں، چیک کریں، یوتھی ہیں، انہوں نے یہ یوتھی تیار کی ہیں، تو اصل میں مجرم وہ ہے، انہوں نے ان کو اپنی اولاد کو یہاں تک پوچھ کیا، ان کو بھی کھینچ کے لائیں۔ اگر وہ دوسرے ہیں تو پھر یہ نافرمان نکلا ہے تو اس کو جوتے
لازمی ہو گئے نا، ماں باپ کا نافرمان ہو گیا نا، لازمی ہو گئے۔ برا دوستو، اب یہ تو ہو گئی شگائی تنظیم آ گئی، شگائی وہ ملک آ گئے، تعاون تنظیم ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، یہ بھی ہو گئے۔ اب ہے سمپل پاکستان کے لیے مسئلہ جو پاکستان کے پہیے کو جام کر دیا گیا ہوا ہے۔ پاکستان کے پہیوں میں وہ بڑے بڑے کیل ٹھوک دی گئے ہوئے ہیں۔ وہ کس نے ٹھوکے ہیں؟ وہ ٹھوکے عدلیہ نے، ہماری آزاد عدلیہ نے۔ کسی دنیا کی عدلیہ آزاد نہیں ہے، کسی دنیا کے کسی ملک کی عدلیہ مجھے دکھا دیں آزاد ہو گئی عدلیہ، تو مقصد ہی ختم ہو گیا عدلیہ کا۔ عدلیہ نے تو آئین، اصول، قانون، حکومت کے تابع رہنا ہے۔ عدلیہ اپنی آزاد حیثیت میں کسی ملک میں رہ ہی نہیں سکتی، وہ اس کو اپنی فنکشن ہی نہیں کر سکتی۔ وہ تو عدلیہ کے بادشاہت ہو جائے گی اگر عدلیہ آزاد ہو جائے گی۔ کوئی بھی محکمہ ہے نا، اس نے اپنے آئین کے مطابق چلنا ہے۔ ایون صدر، وزیر اعظم، ان کو کسی بات سے چھوٹ ہوتی ہے، لیکن وہ بھی میکسیمم تابع ہیں۔ اور یہ جو ہمارے ججز جو کچھ کرتے رہے پچھلے دنوں میں، یہ دیکھیں، آپ غور کریں، یہ قابل برداشت ہے جو کرتے رہے ہیں۔ جیسے فیصلے ان کے پڑے ہوئے ہیں، وہ کیا چلے آپ اتنے کورٹوں شوٹوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ایک کورٹ، ایک بینچ، جیسے وہ فضل الرحمان کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کہ جی آپ وہ کورٹ نہ بنائیں، اسی کے اندر ایک بینچ بنا دیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، لیکن ان کی ماننے کے لیے کچھ چرچے کے لیے بنا لیں۔ اس میں صرف وہی کیسز دیں جو ججز نے پچھلے کچھ عرصے میں فیصلے کیے ہیں، کسی بھی متعلق فیصلہ ہو، اس کو ری وزٹ کرے، ان فیصلوں کو اپنے طور پہ، بجائے اس کا کہ وہ اپیل کرے۔ صرف وہ جو آئینی بینچ ہو، وہ آئین اور قانون کے ایک سکیچ میں فٹ کرے، اگر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتا جج کو بلا لے، اس جج کی برات واپس لے۔ یہ 4-5 سال سے تو کر لو، یا زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو بھی تو کوئی راستہ دو نا کہ جس راستے پہ چلنا ہے۔ یہ تو خود بھٹکے ہوئے ہیں، یہ خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں، آپ کو بھی بھٹکا رہے ہیں۔ یہاں پہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آخر میں ایک میں کلپ دکھاؤں گا، تصویر الگ ہے، کہانی الگ ہے، یہ بھی سن لیں۔ یہ سننے کے بعد اجازت دوں گا میں آپ سے۔ تو آپ کو کچھ یاد پڑتا ہے جب میاں صاحب جو ہے وہ جیل میں تھے، مریم بی بی جیل میں تھی، تو اس طرح کی کبھی کوئی ہوتی تھی کہ ان سے ملاقات نہ کرنے دی جائے؟ جو لوگ جاتے تھے، پتہ نہیں کتنے صحافی جاتے تھے، 10-10 15-15 کے گروپ جاتے تھے، جا کے ملتے تھے، لیکن خان صاحب کے لیے جو ہے وہ شرائط کہہ رہے ہیں کڑی ہو گئی ہے ان کے لیے۔ منصور، مسئلہ یہ ہے کہ بارہا کٹ پتلی کی ایک رٹ جو ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ کٹ پتلیاں تو وہ ہیں جو اس وقت بھی باہر بیٹھ کے، آپ سوری صاحب کے ٹویٹس پڑھے نا ذرا، ان کے جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسی ہزاروں کانفرنسز جو ہیں وہ قربان ہیں عمران خان پہ، یعنی ملکی مفاد جو ہے وہ قربان ہے عمران خان پہ۔ تو اس طرح کی رٹ اگر یہ لگائیں گے تو یہ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ریڈ لائن ابھی تک وہی ہے، پاکستان جائے خدا نہ خواستہ باہر میں؟ تو کٹ پتلیاں تو یہ ہیں یہود و نصارہ کی۔ اب تو ثابت ہو چکا ہے کہ کون لوگ ہیں مخالف اس قسم کی کانفرنسز کے، کون مخالف ہیں پاکستان کے مفادات کے، کون مخالف ہیں پاکستان کی خوشحالی کے، کون مخالف ہیں اسلامی واحد ایٹمی طاقت کے۔ تو کٹ پتلیاں تو وہ ہیں جو آئی ایم ایف کے دفاتر کے باہر جا کے پاکستان مخالف مظاہرے کرتے ہیں۔ کٹ پتلی تو وہ ہیں جو بارہا یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو یہ کٹ پتلی کی رٹ ذرا رہنے دیں۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ بڑے آرام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یار ایک ملاقات کی تو بات ہے، جب ہمیں یہ پتہ ہے 100% کنفرم ہے کہ آپ صرف اسی کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، ایسی تو ہم کیوں اس فتنہ و انتشار کی اجازت دیں آپ کو؟ میاں صاحب کے بارے میں منصور آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ مجھے یاد ہے 22 منٹ پورے ہو گئے آپ کے، آپ کی اہلیہ بیمار ہے، آپ خود اوپن ہارٹ سرجریز آپ کی ہو چکی ہیں، ہمیں آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کو گھسیٹتے ہوئے گرفتار کریں گے کوٹ لکھپت کے اندر سے۔ خدارا منتیں کر کے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میری اہلیہ بستر مرگ پہ ہے، جس کی بیماری کو لے کے ان کا سوشل میڈیا، یہ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ ہمیں گالیاں ملتی ہیں۔ کہاں سے ملتی ہے گالیاں؟
جو ایک نسل مختصر سی آپ نے پروان چڑھائی ہے، جو ماں بہن آپ کی فیملی کو نشانہ بناتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ کوئی فیمیل صحافی ہے، کوئی سیاست دان ہے، آپ نے اس نسل کو پروان چڑھایا. لیکن کیا پرواہ، کل میں نے ہلکا سا ٹویٹ کر دیا کہ بر دشمنان پاکستان لعنت، تو اس پہ صرف انہی کی جماعت کو غصہ آیا، حالانکہ میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا تھا. تو فیملی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اطہر کاظمی نے بھی ٹھیک کہا، شعیب شاہین نے بھی ٹھیک کہا کہ ان کو گالیاں پڑتی ہیں، کیونکہ آپ نے ایک مختصر سی نسل کو پروان چڑھایا صرف انہی غیر اخلاقی حرکات کے لیے، اور وہ اپنا کام بطریق احسن کر رہے ہیں. میاں نواز شریف کی آپ بات کرتے ہیں، دعائیاں، ہر چیز، گھر کا کھانا، جو کہ ڈاکٹر ان کو ریکمینڈ کر کے گئے تھے، کس قسم کا سلوک جیل میں ان سے روا رکھا گیا، کسی سے نہیں چھپا ڈھکا. اس وقت یہ مذاق بناتے تھے، اے سی اتارتے تھے، کہتے تھے جی یہ بہانہ ہے، بیگم کلثوم نواز ہاسپٹل میں ہے، گھر والے لوگ جاتے ہیں تو اٹھ کے مل کے ان کے ساتھ کھانا کھاتی ہیں. جب تک وہ خاتون اس دنیا سے چلی نہیں گئی، انہوں نے مذاق بنائے رکھا. یہ مقافات عمل کی چکی ہے، ہر شخص کو اس میں پسنا پڑتا ہے. ہماری وزیر اعلیٰ نے تو بارہا یہ بات کی منصور کہ حلفیہ، میں آپ کو یہ کہتا ہوں، میں ان میٹنگز کا حصہ تھا، بارہا وہ یہ کہتی تھی کہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے گا جس سے اس کپتان کو، انتشاری ٹولے کے سربراہ کو جیل میں کوئی تکلیف ہو. آپ جائیں انڈیپینڈنٹلی، وہاں پہ جا کے جرنلسٹ جاتے ہیں، یوٹیوبر کی بات نہیں کر رہا، جو مستند اور مصدقہ جن کی خبریں ہوتی ہیں، ان لوگوں کو بھیجیں نا ایک ڈیلیگیشن، ذرا دیکھ کے آئیں کہ جیل میں آج بھی کن سہولیات جو ہے ان کو میسر ہے، کیسی سہولت ان کو میسر ہے، ایکسرسائز سے لے کے اعلیٰ کھانے تک ان کو میسر ہے. ان میں تو وہ سختیاں ہیں ہی نہیں جو وہ اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ روا رکھتے تھے. تو یہ کٹ پتلی کی رات اور یہ جھوٹ کی سیاست نہ ہی کریں تو بہتر ہے. کوثر صاحب، میرے خیال میں میری آواز کسی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچ رہی، میں بریک لے لیتا ہوں. دوستوں ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی، باتیں کرنے کو بہت ساری ہیں، کسی ایک دو ٹاپک پہ ہم جلدی بات کریں گے. فی الوقت مجھے اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.